الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ اور سورہ نحل کے ساتھ آیت نمبر 65 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ واللہ، اور اللہ تعالی، انزلہ، اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے۔ السماء کا لفظ بنیادی طور پہ بولا جاتا ہے بلندی پہ، اور بلندی پہ کیا ہے؟ وہ آسمان بھی ہے جس کو ہم آسمان سمجھتے ہیں اردو میں، اور بلندی پہ بادل بھی ہیں، اور ویسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلندی سے اللہ نے پانی اتارا، اور اللہ نے اتارا من السماء، بلندی سے، ماء، پانی، یا بادلوں سے پانی۔ فاحیا، فا کا معنی کر لیں پھر، یعنی کہ اس کے بعد، احیا، اس نے زندہ کیا، کس نے؟ اللہ نے، بہی، اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ موت کا معنی مرنا، مراد ہے بنجر ہونا، خشک ہونا۔ موتها، ہا سے مراد ہے زمین۔ انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، کس میں؟ یعنی کہ زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ سرسبز و شاداب بنا دینا، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک عظیم نشانی ہے۔ عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا۔ لقوم، ایسی قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتی ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی ذکر کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے، اور خصوصاً اس بات پہ کہ جب انسان فوت ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جب مٹی ہو چکا ہوگا، اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہوں گی، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے کہا کہ اس پہ غور کر لو کہ جو اللہ اس زمین کو جو بنجر ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ کوئی سبزہ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ آسمان سے، بادلوں سے پانی برساتا ہے، وہاں پہ فصلیں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں، اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ آپ کو درخت حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پودے حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیڑے مکوڑے بھی پہنچ جائیں گے، ایک زندگی نظر آئے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ تو اس میں نشانی تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کے لیے جو سننے سے مراد کیا ہے کہ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، اور اس لیے سنیں کہ میں نے اس بات سے نصیحت لینی ہے، اور میں نے یہ بات سننے کے بعد عدل و انصاف کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ آیت نمبر 66، وَإِنَّا، اور بے شک، وَوْکمن، اور اِنَّا، بے شک، لَکُم، تمہارے لیے، یہ دو الفاظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے، کم، تمہارے، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، چوپاؤں میں، الانعام نعام ان کی جمع ہے، اور یہ لفظ بولا جاتا ہے اونٹوں پہ، اور گائے بیل پہ، اور بھیڑ بکریوں پہ، ان چار چیزوں پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، چپاؤں میں، لعبرۃ، البتہ ایک عظیم عبرت ہے۔ عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا۔ نسقی، ہم پلاتے ہیں، اسقا یسقی، ہم پلاتے ہیں، ہم، تمہیں، مما، اس میں سے جو، مما اصل میں کیا ہے؟ من اور ما، اس میں سے جو، فی بطونہ، ان کے پیٹوں میں ہے۔ بطون، بطن کی جمع ہے، بطن ایک پیٹ، بطون کئی پیٹ۔ ہم تم کو پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ کن کے پیٹوں میں؟ چوپاؤں کے پیٹوں میں۔ من بین فرسن، فرس کہتے ہیں گوبر کو،
اور ویسے ایک لفظ ہوتا ہے فرس، ایک لفظ ہوتا ہے روس، دونوں میں فرق ہے. اردو میں تقریباً ہم دونوں کا ترجمہ ایک ہی کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ فرس گوبر کو کہتے ہیں جب تک یہ رہے جانور کے پیٹ میں، اس کی اوجڑی میں، اور جب باہر نکل آئے تو پھر عربی میں کہتے ہیں روس. اور اردو چونکہ ایک چھوٹی زبان ہے، اتنی فصیح و بلیغ نہیں ہے جتنی عربی زبان ہے، تو عربی کے کئی الفاظ کا مطلب اردو میں ایک ہی ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے سمجھ گئے کہ فرس سے مراد وہ گند ہے جو جانور کے پیٹ اور اجڑی میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے چارہ کھایا، کچھ چارہ جو ہے وہ ہضم ہو گیا، اس کے لیے غذا بن گیا، اور جو باقی رہ گیا گند وہ فرس ہے. ودمن، واؤ کا معنی اور، دمن کا معنی کیا؟ خون. یعنی کہ ہم تم کو پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دمن، گوبر اور خون کے درمیان میں سے. کیا پلاتے ہیں؟ لبنن، دودھ، خالصن، جو خالص ہوتا ہے، سائغن، جو حلق سے آسانی سے نیچے اترنے والا ہوتا ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے. یہ دو الفاظ ہیں، لام کے لیے، الشاربین جمع ہے، اس کا واحد ہے الشارب، شاربن پینے والا. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے چوپاؤں میں جو تمہارے سامنے ہیں عبرت کی بہت بڑی نشانی موجود ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ان جانوروں کے ذریعے بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا. آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ پانی اور مٹی سے اللہ کیا پیدا کرتا ہے؟ گھاس، چارہ. کس سے؟ پانی اور مٹی سے. اللہ کی قدرت دیکھتے جائیے. اور پھر اللہ تعالیٰ گھاس اور چارے سے، جس کو جانور کھاتے ہیں، کیا پیدا کرتا ہے؟ خون. اور اس خون میں سے اللہ تعالیٰ کیا بناتا ہے؟ دودھ. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، اس میں سے دودھ پیدا ہوتا ہے جس میں نہ گوبر کا رنگ ہے نہ خون کا رنگ ہے، جس میں نہ خون کے ذائقہ کی ملاوٹ ہے نہ گوبر کے ذائقہ کی ملاوٹ ہے. اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. سفید رنگ کا دودھ، مزیدار، بو بالکل نہیں آئے گی، نہ خون کی نہ گوبر کی. تو جو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، خصوصاً یہ کہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے. اور اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرنا جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، کتنی بڑی حماقت ہے. ہر عبادت کے لائق اسی ایک اللہ کو سمجھا جائے جو ان امور کی قدرت رکھتا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے. اور اس اللہ کے ساتھ عبادت میں لوگ ان کو شریک کر دیتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. من بین فرث و دم کا تعلق سے نسخی سے، یعنی کہ ہم تم کو پلاتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان میں سے. کیا پلاتے ہیں؟ لبنا خالصا، خالص دودھ. اور ہم تم کو پلاتے ہیں مما فی بطونہ، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. یعنی کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے یہ دودھ نکلتا ہے. اور کہاں سے نکلتا ہے؟ ان کے پیٹ میں. ان کے پیٹ میں کئی چیزیں ہیں، وہاں سے ہی نکلتا ہے. مما فی بطونہ، یہی ضمیر مذکر کے لیے ہے، لیکن ہم نے کہا تھا ضمیر کی طرف جا رہی الانعام کی طرف. الانعام جمع ہے، اور اگر یہ لفظ ہوتا ہے مما فی بطونی، مما فی بطونہا، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا تھا، کوئی تردد پیدا نہیں ہونا تھا، کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا. اب ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کرے اور کہے الانعام کے لیے ضمیر مناسب تھی فی بطونہا، یہاں پہ بطون ہی ہے جو واحد کے لیے ہے اور مذکر کے لیے. تو اس کا جواب یہ ہے
کہ لفظ انعام یہاں پہ بطور مفرد اور مذکر کے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پہ لفظ الانعام کے لفظ کی طرف دیکھا گیا ہے، معنی کی طرف نہیں دیکھا گیا۔ دودھ کا تذکرہ یہاں پہ ہوا تو یہیں سے وہ حدیث مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پہ 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 پیالوں میں سے جس پیالے کا انتخاب کیا وہ دودھ والا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا اصبت الفطرہ، آپ نے اس چیز کا انتخاب کیا جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور ایک اور موقع پہ آپ کے سامنے شراب اور دودھ کے 2 برتن پیش کیے گئے، تو تب بھی آپ نے انتخاب کس کا کیا تھا؟ دودھ کا، اور آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ کا انتخاب بہترین ہے، اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 67، وَمِن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کے پھلوں میں سے، من کا معنی سے، ثمرات جمع ہے ثمرۃ کی پھل، النخیل کھجوروں کے درخت، والاعناب اور انگور عنب ان کی جمع ہے۔ کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے کیا ہے جی؟ اس میں سے یہاں پہ کئی احتمال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ وَمِن ثمرات النخیل، اس کا تعلق ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً سے، کہ بے شک تمہارے لیے چپاؤں میں البتہ بڑی عظیم عبرت ہے، اور تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے، یہاں پہ کہ لفظ مقدر ہوگا ثمر، کچھ پھل ایسا ہے کہ تتخذون منہ، تم بناتے ہو، تم پکڑتے ہو، منہ اس سے، اس پھل سے کیا بناتے ہو؟ سکرن، ایک نشہ آور چیز، ورزقا حسنا، اور ایک اچھا رزق، رزق حسن اچھا، انا بے شک فی ذالک، اس میں، لآیۃ البتہ ایک عظیم نشانی ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہو، جو سمجھتی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی قدرت کی ایک اور نشانی ذکر کی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور ان پھلوں سے انسان بسا اوقات کیا بناتا ہے؟ نشہ آور چیز، شراب بناتا ہے، اور ان پھلوں سے انسان اچھا رزق بھی حاصل کرتا ہے۔ 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، پھلوں سے انسان، ان کے کھجوروں کے پھلوں سے اور انگوروں کے پھلوں سے انسان کتنی چیزیں بناتا ہے؟ 2، ایک نشہ آور چیز اور ایک بہترین رزق۔ نشہ آور چیز اور بہترین رزق، اس میں اشارہ ہے کہ نشہ آور چیز بہترین رزق نہیں ہے، وہ خبیث چیز ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اور شراب مکہ میں حرام نہیں تھی، شراب کو حرام کیا گیا بعد میں۔ تو یہ ابتدائی آیت ہے شراب کے بارے میں، جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شراب پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے آخر میں کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں، یعنی کہ کھجوروں اور انگوروں کے پھل میں، اور یہ کہ تم ان سے بہترین رزق حاصل کرتے ہو، اس میں بھی البتہ ایک عظیم نشانی ہے، لیکن یہ نشانی ان کو نظر آئے گی، اس نشانی کا احساس ان کو ہوگا جو عقل سے کام لیں، جو سمجھداری سے کام لیں، جو غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 68، وَأَوْحَا، واو کا معنی کیا؟ اور، اوحا وحی کی،
اور یہاں پہ مراد ہے وحی سے الہام. وحی کی کئی اقسام ہوتی ہیں، اور وحی کی ایک قسم کیا الہام، دل میں بات ڈال دینا. تو یہاں پہ یہ والی وحی مراد ہے. ویسے وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ جلدی کے ساتھ خفیہ طور پہ کسی کو کوئی بات بتا دینا، تیزی بھی ہو اس میں اور معاملہ خفیہ بھی رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوتی تھی، تیزی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچتا تھا ان کے پاس، اور خفیہ طریقے سے. ساتھ والے لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ نبی خود بتا نہیں دیتے تھے کہ میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پہ چونکہ وحی کا تعلق ہے شہد کی مکھی سے، اس آیت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ الہام. جیسا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اس کو دودھ پلائیں. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، ربک کا تیرے رب نے، رب الگ لفظ ہے، کاف الگ ہے. کاف کا معنی کیا؟ تیرا. تیرے رب نے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں ہمارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اللہ تعالیٰ صرف آپ کا رب ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے. تو خاص طور پہ نسبت آپ کی طرف کی گئی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کا رب ہے، لیکن اللہ کا ربوبیت کے لحاظ سے آپ کے ساتھ گہرا تعلق ہے. جو کرم فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کی ہے، دوسرے لوگوں پہ نہیں کی. تو تیرے رب نے الہام کیا الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف، الا طرف، النحل شہد کی مکھی. کیا الہام کیا؟ کیا اس کے دل میں بات ڈالی؟ ان، یہ کہ ان اصل میں ان ہی ہے، اور نون کے نیچے جو آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، کسا نظر آ رہا ہے، یہ آگے ملانے کے لیے ہے. ان یہ کہ اتخذی، تو پکڑ، تو بنا. یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ شہد کی مکھی سے. تو بنا من الجبال، پہاڑوں میں سے، ان کے پہاڑوں میں. الجبال جبل ان کی جمع ہے، جبل پہاڑ کو، الجبال کئی پہاڑ. یہ کہ تو بنا پہاڑوں میں سے، ان کے پہاڑوں میں، بیوتن گھر، بیوتن جمع ہے کس کی؟ بیتن کی. ومن الشجر، اور درختوں میں سے، ان کے درختوں میں، ومما یعرشون، اور اس میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں. ومما اصل میں کیا ہے؟ مین اور ما. یعرشون، وہ چھپر بناتے ہیں. اس ایسے، اب کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی کہ تو نے اپنا گھر تیار کرنا ہے. اس کے گھر کو کیا کہتے ہیں جی؟ چھتا. اپنا گھر کہاں تیار کرنا ہے؟ پہاڑوں میں. چنانچہ مکھیاں کئی پہاڑوں میں اپنے گھر بناتی ہیں، چھتے بناتی ہیں. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پہ بھی تو نے اپنے گھر بنانے ہیں، چھتے بنانے اور بناتی ہیں. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تیسرے نمبر پہ تو نے اپنے گھر بنانے ہیں ان چیزوں میں جن کو لوگ اوپر چڑھاتے ہیں. جو لوگ چھپر بناتے ہیں، انسان چھپر بناتا ہے مثال کے طور پہ گھر کے سامنے سائے کے لیے، اور بسا اوقات دیگر مقامات پہ بھی چھپر بناتا ہے. اور اس میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جو پودے انسان اوپر چڑھاتا ہے دیواروں کی طرف، یا بانسوں کے ذریعے چڑھاتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. مما یعرشون، تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی سے کہا ہے کہ کئی پہاڑوں پہ اپنا گھر بنا لے، کئی درختوں پہ اپنا گھر بنا لے، اور جن چیزوں کو لوگ اوپر چڑھاتے ہیں ان پہ بھی اپنا گھر بنا لے. تو تین مقامات اللہ نے بتائے شہد کی مکھیوں کو. اور یہاں پہ جو من کا لفظ آیا، من الجبال، من الشجر، ومما یعرشون، یہ تینوں جگہ پہ من تبعیدیہ ہے. یعنی کہ ہر پہاڑ پہ ظاہر ہے کہ گھر بنانا مناسب نہیں ہوتا، ہر درخت پہ گھر بنانا مناسب نہیں ہوتا، اور ہر اس جگہ پہ جس کو انسان نے اوپر چڑھایا ہے اس پہ بھی گھر بنانا مناسب نہیں ہوتا. ایت نمبر 69، ثم پھر، کلی تو کھا، یہ آرڈر کا لفظ ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہوتا ہے کل. یعنی کہ جب آپ کسی مرد سے کہیں گے تو کھا، تو کیا کہیں گے آپ؟ کل.
اور کسی اوروں سے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کلی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی سے مخاطب ہیں اور اس کے لیے الفاظ کون سے استعمال ہو رہے ہیں؟ مؤنث کے. ثم پھر ان کے گھر بنانے کے بعد، ثم پھر کلی تو کھا، من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے. ثمرات پھل، کل ہر قسم کے. فصل کی پس تو چل، فا الگ ہے، اسلو کی الگ ہے. اسلو کی تو چل، یعنی کہ پھر تو چل. سبولا راستے، سبیل ان کی جمع ہے. ربی کی اپنے رب کے، پھر تو چل اپنے رب کے راستوں پہ. ذلولن یہ حال ہے، ذلول کی جمع ہے، اس حال میں کہ یہ راستے مسخر ہیں، یہ راستے مسخر کیے ہوئے ہیں. یخرج نکلتا ہے، من بطونہا ان کے پیٹوں میں سے. کن کے پیٹوں میں سے؟ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں سے. من کا معنی سے، بطون بطن کی جمع ہے، ہاں اس سے مراد شہد کی مکھی. نکلتا ہے ان کے پیٹوں میں سے شرابن، کیا نکلتا ہے؟ ایک مشروب. ان کے پیٹوں میں سے نکلتی ہے ایک پینے کی چیز. شرابن پینے کی چیز کہہ لیں، مشروب کہہ لیں، مراد شہد ہے. مختلف الوانہ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. مختلف مختلف ہوتے ہیں، الوانہ لون کی جمع ہے، لون رنگ کو. جس کے رنگ، کس کے رنگ؟ شہد کے، مشروب کے. فیہ جس میں شفاء شفا ہوتی ہے، للناس لوگوں کے لیے. للناس لام الگ ہے، الناس الگ ہے. انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک عظیم نشانی ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہو. اللہ رب العزت ان آیات میں مسلسل اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہی ہیں. کبھی اللہ کی قدرت کی نشانی پانی کے لیے، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور کبھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ جانور کے پیٹ سے، اس کے گوبر و خون کے درمیان سے سفید رنگ کا مزیدار دودھ نکالنا. اور کبھی اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے کہ کھجوروں کے درختوں اور انگوروں سے رزق ملتا ہے، اور یہ رزق کئی طرح سے ملتا ہے کیونکہ اس سے کئی چیزیں بنتی ہیں. اور کبھی اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے؟ شہد کی مکھی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ تو اپنے گھر بنا، چھتے بنا. کہاں؟ پہاڑوں پہ، درختوں پہ، اور ان چیزوں پہ جن کو لوگ بلند کرتے ہیں، لوگ بناتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات بھی ڈالی کہ ہر قسم کے پھلوں میں سے تو کھا، ان کا رس چوس. شہد مل جائے تو اس کا رس چوسنا ہے، انار مل جائے تو اس کا رس چوسنا ہے، جو چیز مل جائے اس کا رس چوسنا ہے. اس کے بعد فصل کی سبل ربک اپنے رب کی راہوں پہ چل، ذلولن اس حال میں کہ یہ راستے آسان کیے ہوئے ہیں، مسخر کیے ہوئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ شہد کی مکھی پھلوں کی تلاش میں اور پھولوں کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے. اب انسان اگر ان پہاڑوں میں جائے تو انسان بھول جاتا ہے، راستوں کا پتہ نہیں چلتا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ شہد کی مکھی وہ راستہ نہیں بھولتی، دور دور تک جائے گی اور واپس اپنے گھر میں آئے گی، اپنے چھتے پہ آئے گی، دوسرے چھتے پہ نہیں جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے. اللہ کا کرم اور رحمت کیسے؟ میرے اور آپ کے لیے. یہ شہد کس کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ انسان کے لیے. یخرج من بطونہا شراب مختلف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے، ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ شہد جو ہوتے ہیں طرح طرح کے ہیں، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے کیا ہے؟ تقریباً مختلف ہے. جیسے ہر انسان کا رنگ دوسرے انسان سے مختلف ہے. آج کل کے انجینئر جو کسی فیکٹری میں ہوں تو وہ ایک جیسا ڈیزائن بناتے بناتے تھک جاتے ہیں، نیا ڈیزائن تلاش کرتے کرتے، اور ایک ڈیزائن تلاش کرتے ہیں تو اس ایک ڈیزائن میں لاکھوں جوتے نکالتے ہیں،
پھر نیا ڈیزائن آتا ہے اگلے 1,00,000 جوتوں کے لیے، پھر نیا ڈیزائن آتا ہے اگلے 1,00,000 جوتوں کے لیے. اور یہاں اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھیے، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے اور شہد بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے. پھر فرمایا فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے بتا دیا قرآن کریم میں کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اب شہد سے شفا کیسے لینی ہے؟ اللہ نے اس کو مشروب قرار دیا، اس کا مطلب ہے اس کو پینا ہوگا. اور اس کے لیے جو تجربہ کار لوگ ہیں، حکیم قسم کے لوگ ہیں، طبیب قسم کے لوگ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کس مرض کے لیے شہد کو آپ کیسے استعمال کریں گے، کب آپ اس مرض کے لیے پئیں گے، کتنی مقدار میں پئیں گے، دودھ میں ڈال کر پئیں گے کہ پانی میں ڈال کر پئیں گے. پانی جس میں ڈالیں گے شہد وہ گرم ہونا چاہیے کہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. تو طرح طرح کے استعمالات ہیں شہد کے اور طرح طرح کے فوائد ہیں. اللہ کی قدرت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے. اور پرانے زمانے میں حکیم قسم کے لوگ جب میڈیسن تیار کرتے تھے، معجون تیار کیا کرتے تھے، تو ان کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے شہد کا استعمال کرتے تھے. آج کل تو کیمیکل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. پرانے زمانے کے حکیم لوگ، طبیب لوگ کیا استعمال کرتے تھے؟ شہد. اور شہد کا استعمال کیا جاتا ہے زخموں کے لیے بھی. زخم کے اوپر شہد لگائیں، اس سے بھی جلدی شفا ملے گی. تو شہد میں کہنے کا مطلب ہے شفا بہت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہد کی بوتلیں اگر گلے میں لٹکا لیں تو اس سے شفا مل جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے، اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی شفا ہے. تو کیا قرآن کریم کی چند آیتیں لکھ کر تعویذ کی شکل میں گلے میں لٹکا لینے سے شفا مل جائے گی؟ نہیں. شفا کیسے ملے گی؟ قرآن کریم پڑھنے سے. قرآن کریم آپ اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں، قرآن کریم آپ کے اوپر پڑھ کر کوئی آپ کو دم کرے، تو انشاءاللہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو دم کیا تھا، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ نے اس کو شفا دی تھی. نبی علیہ السلام پہ جبریل علیہ السلام دم کرتے رہے، اور پھر آخری تینوں کل جو ہیں ان میں خاص طور پہ اللہ نے شفا رکھی ہے. ویسے پورے کا پورا قرآن باعث شفا ہے. تو شفا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ تعویذ کی شکل میں قرآن کریم کو بازو پہ باندھ لیں یا گلے میں لٹکا لیں. یہ چیزیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، ان سے دور رہنا چاہیے. شریعت چاہتی ہے کہ بار بار قرآن کریم پڑھا جائے. کبھی آپ کے پیٹ میں درد ہے قرآن کریم پڑھیں، پھر آپ کے کبھی سر میں درد ہے دوبارہ قرآن پڑھیں، پھر آپ کو کوئی اور مسئلہ بن گیا پھر قرآن پڑھیں. لیکن ہم لوگ پڑھنے سے بھاگتے ہیں، تعویذ کی شکل میں لٹکانے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہ پڑے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس میں البتہ ایک عظیم نشانی ہے. کس میں؟ یہ شہد کے جو معاملات ہیں، یہ جو شہد کی مکھیوں کے معاملات ہیں، کہ شہد کی مکھی کا اپنا گھر بنانا، چھتا تیار کرنا، اور پھر ہر چھتے میں مکھیوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور پھر ہر چھتے کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک سربراہ ہوتی ہے، باقاعدہ ان کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. اور پھر ان کا طرح طرح کے پھلوں کو کھانا، ان کا رس چوسنا. اچھا، اس رس میں سے انسان کے لیے کیا نکل رہی ہے؟ ایسی چیز جس میں شفا ہے اور بڑی مزیدار ہے، جبکہ خود مکھی جو ہے وہ زہریلی چیز ہے. زہریلی مکھی سے شہد جیسی لذیذ چیز پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. زہریلی چیز کے سے جو چیز نکلتی ہے اس میں شفا رکھ دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو یہی اللہ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. آیت نمبر 70
واللہ اور اللہ تعالیٰ نے خلق پیدا کیا کم تمہیں ثم پھر یتوفا وہ فوت کرتا ہے وہ فوت کرے گا کم تمہیں ومنکم یہ تین الفاظ ہیں کا معنی اور من تبعیدیہ ہے بعض کا معنی کوئی کا معنی کچھ کا معنی کم تم اور تم میں سے کوئی وہ ہے من جو یردو لٹایا جاتا ہے الا طرف اردل العمری نہایت نکارہ عمر کی طرف نہایت نکمی عمر کی طرف اردل بہت نکارہ بہت نکمی لکئی تاکہ لکئی کتنے الفاظ ہیں دو لام اور کئی معنی کیا ہے اکٹھا ان کا تاکہ لا یعلم وہ نہ جانے وہ کون جس کو لمبی عمر دی گئی ہے وہ نہ جانے بعد علم جان لینے کے بعد شیئن کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم کمال علم والا ہے قدیر کمال قدرت والا ہے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا انسان کا، اس سے پچھلی آیت میں تذکرہ تھا شہد کی مکھی کا، اس سے پہلے تذکرہ تھا پھلوں کا، اس سے پہلے تذکرہ تھا چپاؤں کا، اس سے پہلے تذکرہ تھا پانی کا، اب تذکرہ انسان کا. خود انسان میں اللہ کی کئی نشانیاں ہیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا جبکہ یہ انسان کچھ نہیں تھا، یعنی کہ کسی بھی حالت میں موجود نہیں تھا، نہ اس کی ہڈیاں تھیں، نہ اس کا گوشت تھا، نہ اس کا خون موجود تھا، نہ اس کی آنکھیں موجود تھیں، نہ اس کا چہرہ موجود تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے زیرو سے بنایا اس کو. فرمایا اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ اللہ تم کو فوت کرتا ہے، تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے. کب؟ جب تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے. کسی کو فوت کر لیا جاتا ہے جبکہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور کوئی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے فوراً بعد فوت ہو جاتا ہے. کوئی 1 دن کے بعد، کوئی 2 دن کے بعد، کوئی ہفتے کے بعد، کوئی مہینے کے بعد، کوئی سال کے بعد، کوئی 5 سال کے بعد، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20، کوئی 30، 40، 50، 60. ان کے طرح طرح کے لوگ ہیں، ہر ایک کو اللہ فوت کرتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ نے بتایا جن کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، نکارہ عمر میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے اپنے بچے ان سے تنگ آ جاتے ہیں، ان کے گھر والے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو چلے جانا چاہیے، اور خود وہ بھی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، کہ اے اللہ میں اس عمر میں پہنچنے سے جس عمر میں انسان نکارہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، اس عمر میں پہنچنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے وہاں تک نہ جانے دینا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنے والدین کو، اپنے احباب کو یہ دعا نہ دے کہ اللہ تجھے لمبی عمر دے. اور لمبی عمر کا کیا فائدہ جس میں وہ بیچارہ ذلیل و رسوا ہو جائے، جس میں اس کا پخانہ نکل رہا ہو شلوار میں، جس میں اس کے گھر والے اس کو رکھنے کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے دعا کیا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری زندگی میں برکتیں ڈالے، یا اللہ تجھے لمبی عمر دے، ایمان والی، صحت والی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کچھ وہ ہیں، امین تبیزیہ ہے، تم میں سے کوئی وہ ہے جس کو لٹا دیا جاتا ہے نہایت نکارہ عمر کی طرف، تاکہ وہ نہ جانے کچھ جان لینے کے بعد. شیئن کا تعلق لا یعلم سے بھی ہو سکتا ہے اور بعد علم میں آنے والے علم سے بھی ہو سکتا ہے. مراد یہ ہے کہ اتنی نکمی عمر میں پھر وہ پہنچ جاتا ہے کہ جب عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اللہ نے اس کو علم دیا تھا، اللہ نے اس کو شعور دیا تھا، جوانی میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا تھا، لوگ بھی کہتے تھے جناب اس کے پاس بڑا علم ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، یہ بڑا ماہر ہے، مشورہ لینے کے لیے لوگ اس کے پاس آتے تھے. لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ اب دوبارہ سے علم سے محروم ہو چکا. ان اللہ علیم قدیر، اللہ کا علم ازل سے ابد تک ہے، اللہ کے علم کو زوال نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ کمال علم والا ہے اور اپنی مخلوق کے معاملات کو بھی علم رکھتا ہے. وہ علم رکھتا ہے کہ کس کو پیدا کرنا ہے اور اس کو کب فوت کرنا ہے اور کس کو لمبی عمر دینی ہے اور کس سے علم چھین لینا ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، قدیر اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی. آیت نمبر 71 واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فضیلت دی ہے بعضکم تم میں سے کسی کو. بعضکم دو الفاظ ہیں، کم تم میں سے بعض کوئی کسی، اور اللہ نے فضیلت دی تم میں سے کسی کو علی بعض کسی پہ پھر رزق کی رزق کے معاملے میں، یعنی کسی کے پاس رزق زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس رزق ہے کسی کے پاس بالکل نہیں ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. فما پس نہیں ہے، فاق میں پس ما نافیہ نہیں ہے. الذین وہ فضلوا جن کو فضیلت دی گئی، کس معاملے میں؟ رزق کے معاملے میں. پس وہ جن کو فضیلت دی گئی وہ ہرگز نہیں ہے. ہرگز کس کا معنی ہے؟ یہ با برادی با زیادہ ہے، یہ تاکید ہے کس کی؟ ماں کی. پس وہ جن کو فضیلت دی گئی وہ ہرگز نہیں ہے لٹانے والے، رادی لٹانے والے، رزقہم اپنے رزق کو. رادی اصل میں کیا تھا؟ رادین، رادن کی جمع، رادن ایک لٹانے والا، رادین کئی لٹانے والے، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے. پس وہ جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ ہرگز نہیں ہے لٹانے والے اپنا رزق، علامہ ان پہ جن کے ملکت مالک ہے ایمانم ان کے دائیں ہاتھ. فہم پس وہ ہوں فیہ اس میں، اس رزق کے معاملے میں، سواء برابر برابر. اچھا، ما ملکت ایمانہم وہ جس کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ غلام لونڈیاں. افا بنعمت اللہ پس کیا، فاقہ میں نے پس کر لی پھر کر لی، دونوں طرح ٹھیک ہے. پھر کیا بنعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یجحدون یہ انکار کرتے ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس سے کیا سمجھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے بڑی بڑی قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں. یہ بھی ایک مثال ہے. مثال یہ ہے کہ آپ ہیں آزاد اور آپ کے پاس بڑا مال ہے، بڑے باغات ہیں، بڑی زمینیں ہیں، بڑے جانور ہیں، بہت کچھ ہے. اور ایک ہے آپ کا غلام، نوکر نہیں، کیا غلام، جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، جو کسی بھی مال کا مالک نہیں ہوتا تھا. وہ جو بھی مال کمائے اس کا مال کون ہوتا تھا؟ اس کا مالک. تو فرمایا ایک ہو تم آزاد، تمہارے پاس بہت سے مال ہیں، بہت سے باغات ہیں، بہت سے جانور ہیں، بہت سے خزانے ہیں، سونے چاندی کے ذخیرے ہیں، اور ایک طرف ہے تمہارا غلام. کیا آپ یہ برداشت کریں گے کہ آپ کا غلام آپ کے اس وسیع و عریض مال میں آپ کا پارٹنر بن جائے؟ آپ آدھا مال اس کو دے دیں اور کہیں جی آدھا مال میرا آپ لے لیں، آپ بھی آزاد ہیں، ہم برابر کے ہوئے، تم بھی آزاد میں بھی آزاد، اور تیرے پاس بھی آدھا مال میرے پاس بھی آدھا مال. کیا آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا، یہ پسند کرے گا کہ اپنے غلام کو اپنا شریک بنا لے اس مال میں، اس رزق میں؟ کیوں جی پسند کرے گا کوئی؟ کبھی بھی نہیں. تو اللہ نے پیغام کیا دیا کہ تو بھی انسان، تیرے جیسا غلام وہ بھی انسان، تیری بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں، کوئی تم دونوں میں فرق نہیں ہے. بس حالات ایسے بن گیا کہ تو آزاد ہے اور وہ غلام بن گیا، ورنہ ہو سکتا ہے صلاحیتوں کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے تمہارا غلام تم سے بہتر ہو، لیکن اس کے باوجود تم اس کو اپنے برابر کا بنانے کے لیے تیار نہیں ہو. تو پھر تم کیسے یہ جرأت کرتے ہو، کیسے جسارت کرتے ہو کہ اللہ کے مملوک لوگوں میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیتے ہو، اس سے اللہ کی طرح دعائیں کرتے ہو،
اس کے نام پہ اللہ کی طرح بکرے ذبح کرتے ہو، اس کو اللہ کا شریک بناتے ہو. اپنے لیے تو تم شراکت پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی مخلوق کو شریک کیسے بنا لیتے ہو؟ مجھے امید ہے کہ مثال واضح ہوگی. ترجمہ ایک بار پھر سن لیں. اور اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پہ فضیلت دی ہے رزق میں، بس وہ جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ ہرگز نہیں لٹانے والے ہیں اپنے رزق کو ان پہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، بس وہ ہو جائیں اس رزق کے معاملے میں برابر. پھر کیا اللہ کی نعمت کے ساتھ یہ انکار کرتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دینے میں اکیلا ہے اس کے ساتھ ان کو شریک کر لیتے ہیں جو کوئی بھی نعمت دینے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 72 واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعلا بنائی لکم تمہارے لیے، دو الفاظ ہیں لام کے لیے، کم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، تم ہی میں سے کیا بنائی؟ ازواجن بیویاں، ازواج زوج ان کی جمع ہے. وجعلا، اور اس نے بنائے، کس نے؟ اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے کیا بنائے؟ بنین، بیٹے. بنین جمع ہے ابن کی، ابن ایک بیٹا، بنین کئی بیٹے. وحفظتن، اور پوتے. ورزقا، واو کے معنی اور، رزقا اس نے تمہیں دیں، کم تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کئی ایک. من کیا ہو جائے گا؟ تبعیضیہ. افا بالباطل، آ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، جیسا کہ افا بنعمت اللہ جو پچھلی آیت تھی اس میں بھی حمزہ استفہام کے لیے تھا، سوال کے لیے تھا. کیا، فا پس، بالباطل باطل پہ، بال با کا معنی پہ، الباطل باطل، پھر کیا باطل پہ یؤمنون یہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمتوں کا کے ساتھ ہم یہ یکفرون شکری کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مزید اپنے احسانات کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری قدرت دیکھیں کہ میں نے تم سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے. جن کے پہلی عورت کس سے پیدا ہوئی تھی؟ پہلے انسان سے. پہلے انسان کون؟ آدم علیہ السلام. اللہ نے اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں. اور بعد میں انسان آدم علیہ السلام کے بعد اور اماں حوا کے بعد انسان کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ نطفے سے، پانی کے قطرے سے. لیکن آغاز آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور اماں حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائیں، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے. یعنی کہ اللہ ان بیویوں سے تمہیں اولاد دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، پوتے دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. بیٹے کتنا بڑا احسان ہے، پوتے کتنا بڑا احسان ہے. ان سے پوچھئے جن کے گھروں میں بیٹے نہیں ہیں، یا ان سے پوچھئے جن کے گھر میں بیٹے ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں اور آگے اولاد نہیں ہو رہی. بطور دین کے طالب علم کے مجھے اس چیز کا احساس ہے. کیوں لوگ ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، پریشان ہوتے ہیں. کوئی پریشان ہے اپنے بارے میں کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اور کوئی پریشان ہے کہ میرے بیٹوں کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی. ایسے لوگ بھی ملے جو کہتے ہیں میرے 4 بیٹے ہیں، یا 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، یا 3 بیٹے 1 بیٹی ہے، کسی کے گھر میں اولاد نہیں. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنا احسان یہ بتایا کہ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے طرح طرح کی عمدہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، پھلوں سے، جانوروں سے، اور دیگر چیزوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کا رزق دیا ہے. شہد اللہ کی طرف سے دیا گیا رزق ہے، یہ کھجوریں اللہ کی طرف سے رزق ہیں، یہ انگور اللہ کی طرف سے رزق ہیں، اور اس سے پہلے دودھ اللہ کی طرف سے رزق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. اللہ نے کہا پس کیا یہ باطل پہ ایمان لاتے ہیں؟ باطل سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ بت.
اور وہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان پہ ایمان لاتے ہو، ان کی طرف نسبت کرتے ہو ان چیزوں کی، اور یہ سمجھتے ہو کہ چیزیں ہمیں یہ دینے والے ہیں یا ان کے ذریعے مل رہی ہیں، یہ وسیلہ ہے، واسطہ ہے، اور اللہ جو نعمتیں دینے والا ہے اس کے ساتھ ناشکری کر رہے ہو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرو گے تو یہ ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری، کہ نعمتیں دینے کی باری آئے تو اللہ تنہا، اور عبادت کی باری آئے تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا اللہ مدد کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے جناب علی کو اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا دیا، جبکہ ساری نعمتیں ایک اللہ کی طرف سے ہیں۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، لیکن آپ کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے، تو آپ کا آنا بھی اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ آیت نمبر 73 73، وَيَعْبُدُونَ، اور یہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، اس کی، لا یملکو، جو نہیں مالک، لہم، ان کے لیے، رزقاً، کسی قسم کے رزق کا، من السماوات، آسمانوں کی طرف سے، والارض، و زمین کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر، جس اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے جو ہم کئی آیتوں سے پڑھ رہے ہیں، جس اللہ کی یہ انعامات ہیں جن کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں، کہ بیوی دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، پوتے دینے والا اللہ، طرح طرح کا رزق ہمارے گھر میں جو موجود ہے وہ دینے والا اللہ، تو انسان اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، اوروں کی عبادت کرتا ہے، جن کی عبادت کرتا ہے وہ کسی قسم کا رزق دینے کی طاقت، نہ آسمان کی طرف سے رزق دے سکتے ہیں کہ بارشیں برسائیں، اور نہ زمین سے کوئی پودا اگا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسان ہل چلاتا ہے اور دانے، بیج پھینک کر چلا آتا ہے، اس میں زندگی کون ڈالتا ہے؟ اس بیج میں سے پودا کون نکالتا ہے؟ اور اس کمزور سے پودے میں یہ طاقت کون رکھ دیتا ہے کہ وہ زمین کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ زمین کی طرف سے کوئی رزق دے سکتے ہیں، نہ آسمان کی طرف سے کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے شفاعت کریں، اللہ سے رابطہ قائم کریں اور اللہ کو مجبور کر دیں کہ تو کسی کو رزق دینا پڑے گا تجھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ مالک ہیں اور نہ کہیں سے زبردستی لے کر دے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 74 74، فلا تضربوا، پس تم نہ بیان کرو، فاقہ میں نے پاس لا نہیں تضربوا، پس تم نہ بیان کرو، للہ، اللہ تعالیٰ کی، الامثال، مثالیں، الامثال مثل ان کی جمع ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، علم رکھتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو جن مثالوں کے ذریعے تم شرک کو جائز قرار دینا چاہتے ہو، شرک کو درست قرار دینا چاہتے ہو۔ مثال کے طور پہ یہ مثال کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کس کی؟ سیڑھی کی۔ چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کئی لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ کلرک سے رابطہ قائم کریں گے، وزیر سے رابطہ قائم کریں گے، منسٹر سے رابطہ قائم کریں گے، وہ وسیلہ بنے گا، وہ سیڑھی بنے گا، واسطہ بنے گا، اس کے ذریعے آپ کی بادشاہ کے دربار میں رسائی ہوگی، آپ پہنچ سکیں گے، بادشاہ سے گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل کر سکیں گے۔ تو مثالیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک بھی ڈائریکٹ پہنچا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے درمیان میں کئی واسطوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا میرے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو۔ بادشاہ تو کمزور ہے، وہ ایک وقت میں کئی لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا، وہ ایک وقت میں کئی لوگوں کی بات نہیں سن سکتا، وہ سب لوگوں کی زبان نہیں سمجھتا، اس کو مترجم کی ضرورت ہے،
اس کو وزیروں کی ضرورت ہے، اس کو کلرکوں کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے، اور اللہ محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ہر ایک کے بارے میں علم رکھتا ہے، ہر آواز کو سن رہا ہے، ہر زبان اسی نے دی ہے، تو اس کا مطلب کیوں نہیں جانتا ہوگا، اس زبان کو سمجھتا کیوں نہیں ہوگا؟ زبانیں دینے والا وہی ہے، زبانیں سکھانے والا وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کی فضول مثالیں بیان نہ کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اس بات کا کہ اللہ کا کوئی مثیل نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم میں سے کئی لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہیں پہ آج کے درس سے اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی اور اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ان نشانیوں کو پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں جاں گزی ہوتی ہے، اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا احساس ہوتا ہے، اور انسان پھر شرک سے دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے اور شرک سے بچائے اور توحید پہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔